السلام علیکم پیارے بچوں. کل جو ٹاپک ہم نے لیا تھا دا لٹل گرل پارٹ 1 تھا وہ. تو اس میں آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ کیزیا نام کی ایک لڑکی، کیزیا نام کی ایک چھوٹی لڑکی تھی جو اپنے باپ سے ڈرتی تھی. جب بھی باپ گھر میں رہتا تھا تو یہ کیزیا بالکل اداس رہتی تھی، پریشان رہتی تھی. تو جب باپ اپنے گھر سے نکلتا تھا کسی کام کے لیے تو پورے دن کو اگر وہ باہر رہے تو کیزیا بالکل خوش رہتی تھی. تو پیارے بچوں، چنانچہ جو کیزیا کا باپ تھا وہ اپنی اس لاڈلی بیٹی کے ساتھ بہت پیار کرتا تھا، بالکل تنگ نہیں کرتا تھا، اسے ستاتا نہیں تھا. لیکن نہ جانے کیوں کیزیا اپنے باپ سے ڈرتی تھی. تو گھر میں جب یہ رہتا تھا اس کا باپ تو بالکل پریشان رہتی تھی، اداس رہتی تھی کیزیا. تو جب کام سے نکلتا تھا صبح، شام کو واپس آتا تھا تو پورے دن کو یہ کیزیا بالکل خوش رہتی تھی، کھیلتی تھی، پھولتی تھی، دوڑتی تھی، پھرتی تھی ادھر ادھر. تو بالکل کوئی پریشانی اس کو نہیں ہوتی تھی. تو پیارے بچوں، کل ہم نے اس بارے میں پڑھا. تو آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے کیزیا. ایک دن بالکل بیمار تھی، بہت زیادہ بیمار تھی. تو اس کو بخار چڑھ گیا تھا، فیور چڑھ گیا تھا، بیڈ کولڈ. یہاں پر لفظ لکھا ہے، آپ کتاب کھولیے، کتاب میں دیکھیے. دا لٹل گرل جو لیسن ہے آپ کا، آپ نکالیے، یہ شارٹ سٹوری میں ہے. تو کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا پیارے بچوں. تو بیڈ کولڈ، اس کو سردی لگ گئی تھی، زکام تھا اسے. تو جو گرینڈ مدر تھی اس کی، گرینڈ مدر دادی جس کو ہم بولتے ہیں، تو جو اس کی دادی تھی اس نے کیزیا سے کہا کہ آپ اپنے کمرے میں جائیے، وہیں پر رہیے، تو باہر مت آئیے کیونکہ آپ بیمار ہیں، کیونکہ وہ بیمار تھی. تو پیارے بچوں، اس نے اس کو ایک کام دیا تھا. جو کیزیا کا باپ تھا، کیزیا کا فادر، کیزیا کے باپ کی جو برتھ ڈے وہ نیکسٹ ویک کو منانی تھی، نیکسٹ ویک. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ویک کو منانی جانے والی تھی. تو دادی نے کیزیا سے کہا آپ ایک پیارا سا گفٹ پریزنٹ، یا ہم بولیں گے اس کو گفٹ، ایک پیارا سا گفٹ تیار کیجیے تاکہ جب اپنے باپ کی برتھ ڈے ہوگی تو وہ ہم دھوم دھام سے منائیں گے، خوشی سے منائیں گے. تو اس کے لیے آپ کو یہ گفٹ بنانا ہے اور وہاں پر پیش کرنا ہے اس موقع پر. نیکسٹ ویک کو ہونے والی تھی یہ اس کی سیلیبریشنز، یہ اوکیزن آنے والا تھا. تو پیارے بچوں، تو کیزیا تھوڑی سی پریشان آ گئی کہ میں کون سا گفٹ تیار کروں. تو اس نے اپنے ہی من میں یہ سوچ لیا کہ میں ایک پن کزن
اس نے یہ ٹھان لی کہ فیصلہ لیا کہ میں ایک تکیہ تیار کروں. تو اس نے وہاں پر ایک کاٹن کا پیس تھا، اس کا کلر یلو تھا، یلو کلر کا تھا وہ کاٹن کا پیس. تو اس نے یہی لایا، اپنے ہی کمرے میں تھا، اس کو یہی لایا. وہ اس کو 3 سائڈ سے سی لیا، دھاگے سے بند کر دیا، ایسے ایسے. یہ سائڈ بھی بند کر دیا، یہ سائڈ بھی بند کر دیا، تو یہ سائڈ بھی بند کر دیا. ٹھیک ہے. اب اس کا چوتھا سائڈ جو تھا جو اس نے ابھی کھلا رکھا. اب یہ پریشان تھی کہ میں نے جو تکیہ بنایا اب اس میں ڈالوں کیا، کون سی چیز اس میں ڈالوں تاکہ یہ تکیہ بن جائے. ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں دیکھو اس نے کیا کیا. وہاں پر اس نے آس پاس میں دیکھ لیا اپنے کمرے میں، وہاں پر کچھ اپنے باپ کے کاغذات تھے. اس کا باپ کسی فرم میں کام کرتا تھا، کوئی ملازم تھا. تو اس کے جو کاغذات وہاں پر تھے، ایک ٹیبل پر بڑا سا ڈھیر تھا. تو پیارے بچوں پہلے اس نے کیزیا نے دوسرے کمروں میں جا کر بھی دیکھ لیا کہ وہاں پر کوئی ایسی چیز مت ہے جو اس میں ڈال دوں تاکہ اس میں تھوڑی سی بھرتی ہو جائے گی تو یہ گاؤ تکیہ بن جائے گا. تو اس نے بالکل کچھ نہیں پایا دوسرے کمروں میں، پورے گھر کی اس نے وہ چھان لیا تو ڈھونڈ لیا کوئی ایسی چیز تو ملے، لیکن وہاں اس نے کچھ ایسی چیز نہیں دیکھی جو اس میں وہ بھر سکے. تو پیارے بچوں اس نے کیا کیا، جب وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی تو اس نے اپنے باپ کا ایک وہاں پر کاغذ کا ایک ڈھیر دیکھا، ایک فائل دیکھی. آپ مان لیجیے کہ فائل پڑی تھی وہاں پر، اس میں بہت سارے کاغذ تھے، ایک بنڈل بن گیا تھا، ایک ڈھیر بن گیا تھا. تو پیارے بچوں اس نے کیا کیا، اس نے یہی کاغذ تھوڑے سے پھاڑ لیے، ان کو پھاڑ ڈالا. تو ان کو اٹھا کے یہاں سے اس میں بھر دیا. ٹھیک ہے. تو اس کو پھل کر دیا، تو یہاں سے اس کو سلائی کر دی، پھر سے اس کو سی لیا، تو یہ بن گیا تکیہ. لایا کیا، کاغذ. یہ تو ڈاکومنٹس تھے، یہ تو سٹیٹمنٹس تھے، باقی اچھے جو کاغذات تھے دفتر کے، تو وہی اس نے لائے. تو پیارے بچوں جب اس کا برتھ ڈے شروع ہو گیا تو 2 دن پہلے اس کو جو کیزیا کا باپ تھا اس کو ضرورت پڑی اپنے کاغذات کی. اس نے دیکھا کہ میری ایک فائل پڑی تھی کمرے میں، وہ ٹیبل پر بھی نہیں ہے، وہ الماری میں بھی نہیں ہے، وہ کسی جگہ نہیں ہے. اس نے اب پورے گھر کو چھان لیا تو اس نے ڈھونڈ لیا کہ بالکل کسی جگہ ہے نہیں. گھر کے جو باقی سدسیہ تھے، گھر کے جو باقی افراد تھے، وہ بھی ڈھونڈ رہے تھے کہ یہ فائل کہاں پڑ گئی. تو پیارے بچوں انہوں نے کیزیا کے ساتھ جو صلاح مشورہ کیا، انہوں نے کیزیا سے پوچھا کہ آپ نے مت دیکھ لیا کہ اپنے باپ کی جو فائل پڑی ہے، فادر کی جو فائل پڑی تھی، یہاں پر بہت سارے کاغذات تھے، اس میں ایک بنڈل تھا، بہت سارا ڈھیر پڑا تھا، تو آپ نے مت دیکھ لیا. تو کیزیا بالکل سہمی سی رہ گئی کہ میں نے ہی وہ اٹھا لیا تھا، تو میں نے ان کو ٹیئر کر دیا تھا، ان کو پھاڑ ڈالا تھا، تو تکیے میں ڈال دیا تھا. تو وہ پریشان سی رہ گئی، وہ سہمی سی رہ گئی، تو گھبرا گئی. تو گھبراتے اس نے اپنے باپ سے کہہ دیا، اپنی اس گرینڈ مدر سے بھی کہہ دیا، دادی سے کہہ دیا کہ ہاں میں نے ایک بہت سارے کاغذوں کا ڈھیر دیکھا، تو میں نے ان کو پھاڑ ڈالا، تو اس تکیے میں ڈال دیا. تو باپ پریشان رہ گیا، باپ بہت پریشان ہوا، لیکن غصے سے ہوا بہت. تو گھر کے باقی جو سدسیہ تھے، گھر کے جو باقی افراد تھے، وہ بھی غصے سے ہوئے، ان کو غصہ آ گیا. تو
وہ پریشان بھی ہو گئی کہ بہت یہ اچھے جو ڈاکومنٹس تھے وہ اسینشیل ڈاکومنٹس تھے، اہم کاغذات تھے، ضروری کاغذات تھے، دفتر کے کاغذات تھے، تو اس نے اتنا بڑا نقصان کیوں کر دیا؟ تو پیارے بچوں، تو کیزیا اب بہت پریشان ہو گئی، تو اس نے ایکسیپٹ کر لیا کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، غلطی کی ہے، گلٹی وہ تو اس کی جو کیزیا کی ماں تھی، تو کیزیا کی ماں نے اس کو نیچے لایا، تو باپ بھی نیچے آیا، تو باپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ایک رولر تھا، تو پیارے بچوں اسی رولر سے اس نے کیزیا کی پٹائی شروع کر دی، تو کیزیا بہت رونے لگی تھی، تو اتنے میں اس کی گرینڈ مدر جو ہے، اس کی دادی جو ہے، وہ فوراً اس کے پاس پہنچی، تو اس نے اس کو بچا لیا، اس کے باپ کے چنگل سے آزاد کیا، تو اس نے جو اپنے اوپر جو شال لپیٹا تھا، کس نے؟ گرینڈ مدر نے، دادی نے، اس کے پاس جو شال لگا ہوا تھا پورے جسم کے اوپر سے، تو پیارے بچوں اس نے اس شال کو اٹھایا اور کیزیا کو اس میں سے لپیٹ دیا، تو کیزیا کو پھر اپنے پاس رکھ دیا، تو اس طرح سے کیزیا تھوڑی سی اس نے ریلیف محسوس کیا، تھوڑی سی راحت اس کو مل گئی کہ میں بچ گئی۔ تو پیارے بچوں، تو باپ غصے سے تھا، بہت کوشش کرتا تھا کہ اسے پھر سے پٹائی کرے، تو لیکن اس کو بچا لیا، اس کے چنگل سے آزاد کیا کس نے؟ گرینڈ مدر نے، تو گرینڈ مدر نے اس کو بچا لیا۔ تو پیارے بچوں، تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس کو جب پنشمنٹ مل گئی، تو شال میں لپیٹی ہوئی وہ بالکل پھر وہ سو گئی، تو خواب میں اس نے دیکھ لیا، ڈرتی ہوئی کہ اس کو پٹائی ہو رہی تھی، تو وہ رونے لگی، بالکل خواب میں نیند میں رونے لگی، تو وہاں پر دادی اس کی بھی ساتھ میں تھی، تو دادی نے اسے تھوڑا سا سمجھایا کہ اب کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ سو جائیے، تو اس طرح سے تو پیارے بچوں اس طرح سے اس نے اس کو بچا لیا دادی نے، تو پھر وہ سو گئی۔ تو پیارے بچوں، تو یہ تھا آج کا لیسن آپ کا، تو آگے کیا ہوا پھر وہ ہم دوسرے ٹاپک میں پڑھیں گے، اس کا جو تیسرا یہ حصہ ہے وہاں پر دیکھیں گے سو جانے کے بعد جب یہ نیند سے بیدار ہوئی تب کیا ہوا، تو یہ ہم پڑھیں گے آنے والے لیسن میں انشاءاللہ۔ کل ضرور ملیں گے پھر سے، تو آج کے لیے اتنا ہی پیارے بچوں، خدا حافظ۔